Assalamu alaikum, dear students. It is class 12th, subject political science, and our today's topic is dominance and challenges to US in economy and ideology. That is, how is US dominant? تو آج کا ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ہے کہ یو ایس کی جو اکانومی اور آئیڈیالوجی ہے وہ اس کا ہم پہ کیا ڈومیننس ہے اور ہمارے لیے ان کے مقابلے میں ان کے متعلق کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤ از یو ایس ڈومیننٹ. یو ایس کیسے ہمارے لیے ہم پہ ڈومیننٹ ہے. تو جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پولیٹکس جو ہے اٹ از دا اسٹڈی آف پاور، یعنی پاور کا بظاہر اچھی طرح سے مطالعہ کرنا. اور تو آج کا جو ورلڈ ہے، پاور پیکر ورلڈ جو ہے، اس میں دونوں چاہے انڈیویجول یا گروپس میں ہو، دونوں یہی چاہتے ہیں، چاہے وہ فرد ہو یا گروپس ہو، وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاور گین حاصل کریں اور پاور گین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ریٹین بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہی چیز سچ ہے جب ہم ورلڈ پالیٹکس کو دیکھتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے فرد ہو یا گروپس ہو، وہ پاور میں رہنا چاہتے ہیں اور اس کو ریٹین بھی کرنا چاہتے ہیں. اور یہی چیز ہم ورلڈ پالیٹکس میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس تقدو میں تھے، اس اسٹرگل میں تھی کہ وہ پاور کیسے گین حاصل کریں اور اس پاور کو کیسے ریٹین کریں. تو یہ پاور ان کو کس فارم میں ان کو مل سکتا تھا، چاہے وہ مختلف آسپیکٹس میں، جیسے کہ ملٹری ڈومینیشن یا اکانومک ہیجمونی یا پولیٹیکل مونوپلی ہو یا کلچرل سپیریارٹی ہو. یہ کچھ کہیں آسپیکٹس ہے جس سے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کنٹری دوسری کنٹری پہ ڈومیننٹ ہو سکتی ہے. تو کیا کیا اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہے؟ ملٹری ڈومینیشن، جیسے کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یا اکانومک ہیجمونی ہو، پولیٹیکل مونوپولی ہو اور کلچرل سپیریارٹی ہو. تو اگر آج بھی ہم کنٹری کو چھوڑ کے ایک سوسائٹی میں اگر ہم دیکھ سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں یا اسٹیٹوں میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کے پاس چاہے اکانومک سٹیبلٹی ہو یا پولیٹیکل مونوپولی ہو یا کلچرل سپیریارٹی ہو، اس کو ایز سپیریئر کے طور پہ لیا جا سکتا ہے. تو ورلڈ پالیٹکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے لیے بالکل یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ڈسٹریبیوشن آف پاور جو ہے وہ ورلڈ میں کس طرح سے ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ کولڈ وار ایرا جو تھا، جو کہ 1945 سے 1991 تک رہا، جب تک ساؤتھ یونین انٹیکٹ تھا. تو ورلڈ دو بلاکوں میں تھا. کئی بار میں نے ورلڈ دو کیمپس میں منقسم تھا، یو ایس اور ساؤتھ انڈین. تو یہ جو ٹو سینٹرز تھے ورلڈ پالیٹکس میں، اس پیریڈ میں یہی ان کو ہی سپیریئر مانا جاتا تھا. لیکن ساؤتھ یونین کا کولیپس ہونے کے بعد ایک سنگل پاور ایگزسٹ ہوا جس کو کہ یو ایس کہتے ہیں. تو ایک ہی پاور اب سپیریئر پاور رہ گیا. تو یو ایس نے ورلڈ پالیٹکس کو ڈومینیٹ کیا اور اس نے اٹ فالوڈ دا فزیکل ڈکٹم آف فور. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، جو سارا سپر پاور سول جو تھا وہ اس نے انجوائے کیا. تو ایک یونیپولر ورلڈ، ایک یونیپولر ورلڈ جو ہے اس کا ایک طرح سے وجود میں ایک طرح سے اس کا وجود ہو گیا.
تو یعنی کہ ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹر آف پاور جو تھا ورلڈ پالیٹکس میں، اب یہ کس میں چینج ہو گیا؟ یہ اب ہیجمونی میں چینج ہو گیا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ دو پاور بلاکس تھے، ایک اگر کوئی بات کہتا تھا دوسرا اس کو اپوز کرتا تھا، یا ایک اگر کئی کنٹری کو ساتھ لے جا کے چلتا تھا تو دوسرا باقی کو ساتھ لے کے چلتا تھا۔ لیکن چونکہ اب ایک ہی پاور بلاک رہ گیا، ایک ہی کنٹری کے پاس اب پاور آ گیا، تو اس نے ایک طرح سے جس کو ہم یہ کہیں گے کہ اٹ انجوائڈ دا ہیجمونی۔ So it would be better to describe one center of power in world politics by the term hegemony. یعنی کہ یہ جو ورڈ ٹرم جو ہیجمونی ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں 3 ڈفرینٹ میننگس میں آج کے اس ورلڈ کنٹمپریری ورلڈ میں۔ سو اس کو ہم جیسے کہ یہ السٹریٹ، یہ جو ہیجمونی ہے اس کو ہم 3 طریقوں سے اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب سے پہلے جو اس کے 3 آسپیکٹس ہیں، 3 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ہے ہیجمونی ایز ہارڈ پاور۔ ہیجمونی ایز ہارڈ پاور، یہ اس کا سب سے پہلا ایک ٹائپ ہے۔ دوسرا ہیجمونی ایز اسٹرکچرل پاور، یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا ہے اس کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیجمونی ایز سافٹ پاور۔ یعنی ہیجمونی ایز، سب سے پہلے ہیجمونی ایز ہارڈ پاور، ہیجمونی ایز اسٹرکچرل پاور، اور ہیجمونی ایز سافٹ پاور۔ تو اس کے بعد ہم کل اس کو آگے، اس چیپٹر کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینکس۔